السلام علیکم ویورز، اس بلڈر الیاس خان اگین ود اندر ٹاپک. اور آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا بیسمنٹ کے حوالے سے. چونکہ کنسٹرکشن کی دنیا میں بیسمنٹ کے اوپر کافی سوالات اٹھتے ہیں، چونکہ اس کے اندر مسئلے بھی بہت آتے ہیں. کیونکہ جب ہماری ورکنگ صحیح نہیں ہوگی، یا ہماری ٹیم ایکسپرٹ نہیں ہوگی، یا ہمارے پاس جب کنسلٹنٹ نہیں ہوں گے کنسلٹ کرنے کے لیے، تو پھر بعد میں یہ نقصانات اور یہ دشواریاں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آج کا کنٹینٹ ہمارا رہے گا کہ بیسمنٹ اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو کیا کیا کرنا پڑے گا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں یا یہ مسنگ ہے تو کب آپ کو بیسمنٹ نہیں بنانی چاہیے. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس چینل پہ آپ کو کنسٹرکشن کی دنیا جاننے کو ملے گی. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے سوائل ٹیسٹ کرنی ہے کہ آیا سلائن سوائل ہے آپ کی، یا نارمل سوائل ہے، یا راکی سوائل ہے. یعنی کہ سیم زدہ زمین تو نہیں ہے، جو ریت ہے آپ کی وہ سیم زدہ تو نہیں ہے، یا وہ نارمل ہے، یا وہ پتھریلی سخت زمین ہے، یعنی کہ پتھریلی سخت ریت ہے. اب تین آپشنز ہیں، تین کیٹیگریز سامنے رکھ دی ہیں. اگر آپ کی زمین کی جو سوائل ہے، جو ریت ہے، وہ نارمل ہے تو آپ کو 100% ریکمنڈیشن ہے کہ آپ بنا لیں. اب باقی جو دو ہیں، جو سلائن ہیں یعنی کہ سیم زدہ زمین، کیونکہ واٹر لیول شاید کافی ہائی ہو تو اس کی وجہ سے سیم زدہ ہوگی زمین، تو اس کے اوپر آپ کی جو پروٹیکشن کاسٹ آئے گی جب آپ فاؤنڈیشن بنائیں گے نیچے بیسمنٹ کے لیے، تو اس کے اوپر جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ کافی انکریز ہوگی. آن دا ادر ہینڈ جب ہم راکی سوائل کو دیکھیں گے، پتھریلی سخت زمین کو دیکھیں گے، اس کے اندر پتھر ہوں گے، تو سب سے پہلے ایکسکیویشن کے دوران آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پہلے وہ پتھر توڑنے پڑیں گے، پھر نیچے جا کے فاؤنڈیشن تک آپ پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ تینوں کنڈیشنز میں، تینوں کیٹیگریز کے ہوتے باوجود آپ بنا تو سکتے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس میں آپ کی جو بچت ہو سکے. اگر نارمل زمین ہے تو آپ کی بچت ہے. اگلے پوائنٹ پہ بڑھنے سے پہلے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ جب بھی آپ گھر بنانے کا سوچتے ہیں تو شاید آپ جب سوائل ٹیسٹ کریں تو یا تو سوائل میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ریزن بن سکتی ہے جس میں آپ کا دل نہ خوش نہ ہو کہ یار میرا پلاٹ کہیں اور ہونا چاہیے تھا. تو میرا مشورہ یہ رہے گا کہ آپ اس پلاٹ کو سیل آؤٹ کریں اور آپ نارمل سوائل والی زمین کے اوپر جائیں، وہاں پہ پلاٹ خریدیں. لیکن وہ آپ پہ ایک ٹپ دینا چاہا جو کہ ہم فیس کرتے ہیں، ایکسپیرینس ہے ہمارا، کہ جو لوگوں کو ہم پلاٹ بھی دلوا کے دیتے ہیں، فاو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی یا ڈی ایچ اے یا اس طرح کی آس پاس میں سوسائٹیز ہو، اس میں پلاٹ بھی دلواتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسا پلاٹ ہوگا جو باقی مارکیٹ ریٹ سے ہم کم ریٹ میں دلوائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کہ آپ کی جو ڈرائنگز ہونی چاہیے یا جو اسٹرکچر ہے وہ پراپر ہو. ہم زیادہ تر جگاڑی کام کرتے ہیں، ہم اسی طرح خود ہی ورکنگ کر کے ادھر سے دوست سے پوچھ کے اس سے پوچھ کے کر تو لیتے ہیں، لیکن بعد میں جو مسئلے پیش آتے ہیں وہ کبھی حل نہیں ہوتے. کیونکہ بیسمنٹ جب آپ بناتے ہیں تو فائدے بھی بہت ہیں، نقصانات بھی بہت ہیں. اب سب سے پہلا نقصان جو مثال میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں نا، تو مثال اگر میں ایک دن میں 10 گھر کے وزٹ کروں تو اس میں کم سے کم 5 سے 6 گھر اس طرح ہوتے ہیں جس کے اندر مسئلے آئے ہوتے ہیں بیسمنٹ کی ڈرائنگ کی وجہ سے، پلمبنگ سٹرکچر کی وجہ سے. کون سے مسئلے؟ یہ شاید آپ خود بھی فیس کر چکے ہوں گے، شاید آپ جانتے بھی ہوں گے. ایک بہت گندی سمیل آپ کے پورے گھر میں پھیلتی ہے. گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور کے اوپر آپ کی جو بیسمنٹ ہے سب سے زیادہ. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پلمبنگ سٹرکچر یا پلمبنگ ڈیزائن آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، ڈرائنگز آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی، تو سارا جو سیوریج سسٹم ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہی گھوم رہا ہوگا، نہ کہ وہ سیوریج ٹینک میں شفٹ ہوگا. اب آگے آ رہا ہوں، سیوریج سسٹم کے اوپر آ رہا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں کہ نقصان ایک یہ نقصان. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ سیپیج کا ایشو بہت بڑا بن جاتا ہے آپ کا، کیونکہ پائپس کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے، گندا پانی جو ہوتا ہے. اب مثال کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ صرف واش روم میں بدبو ہوگی، بلکہ صرف واش روم میں نہیں. مثال میں اس ہال میں بیٹھا ہوں، میں بیسمنٹ میں بیٹھا ہوں، شاید میں نے یہاں پہ کوئی پوائنٹ دیا وہ پانی کے نکالنے کے لیے، تو ادھر سے بھی مجھے بدبو آئے گی. کچن ہے، چاہے وہ اوپن کچن ہے یا کلوزڈ کچن ہے، کچن کے جو سنکس ہیں، جو پوائنٹس ہیں، جو ہولز میں نے دیے ہوں گے، اس کے تھرو بھی بدبو اوپر آئے گی، گھر میں پھیلے گی. آپ کچھ بھی کر لیں اس کے ساتھ، اس کا حل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے جو واش رومز ہیں، تو جو کموڈ نے جو پوائنٹس آپ نے دیے ہوں گے وہاں سے گندی بدبو آ رہی ہوگی. آپ ایگزاسٹ فین چلائے ہوں گے، آپ نے جو روشن دان ہے وہ کھولے چھوڑے ہوں گے، لیکن وہ بدبو نہیں جانے والی. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو پہلے سمجھیں، کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں، بلڈر کا انتخاب کریں، ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھیں، ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے آلریڈی بیسمنٹس کے جیسے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہوں، ایک ہائی لیول پہ کیے ہوں. آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے بنائے، مجھے کوئی دکھائے تو صحیح. کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا کب بنتا ہے؟
یہ مسئلہ اس ٹائم یا گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر نہیں بنتا، یہ مسئلہ آپ کا بنتا ہے 3-4 ماہ بعد، جب آپ اس کو کانسٹنٹلی اس جو سیوریج سسٹم یوز ہو رہا ہوتا ہے، پورے گھر میں کام ہو رہا ہو. اب مثال میں ایک نیا گھر ہے، میں آپ کو لے جاؤں ایک نیا گھر دکھا دوں تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو نیا ہے، اس میں تو بدبو ہی نہیں ہے. تو آپ کو یہ لگے کہ بلکہ ٹپ بھی اپنی طرف سے دے رہا ہوں. یہ وہ بات ہے جو شاید آپ کو کوئی اور نہ بتائے، لیکن بینگ اے کنسلٹنٹ جو میں چیز جانتا ہوں وہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. تو آپ ایک پرانے گھر کو جا کے ٹیسٹ کریں جو یوز ہو چکا ہو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ، کیونکہ اگر 2 ہفتے بھی یوز ہو جائے نا تو آپ کو کچھ نہ کچھ فیل ہوگا. اس طرح نہیں ہے میں اگر پرفیومز یہاں پہ لگا دوں، میں یہاں پر ایئر فریشنرز لگا دوں آٹومیٹک، میں کچھ بھی کر دوں، میں پائپس کے اندر لیکن کہیں نہ کہیں سے بدبو آ رہی ہوگی. تو یہ وہ مین پوائنٹ ہے کہ پراپر کنکریٹ سسٹم ہونا چاہیے، پراپر پلمبنگ ڈرائنگز ہونی چاہیے، پراپر اسٹرکچر ہونے چاہیے، پراپر آرکیٹیکٹ ڈیزائن. اور دوسری بات کہ جب یہ ڈیزائننگ ہو گئی، ڈرائنگز بن گئی، اسٹرکچر بن گئے، تو جس سے کام کروا رہے ہیں تو شی شوڈ نو دی ڈرائنگس. کیونکہ بہت کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرائنگز آپ اچھے طریقے سے بنوا لیتے ہیں، آپ اس پہ خرچہ کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں اچھے کمپنیز سے واٹ ایور جو بھی، لیکن جس کو کانٹریکٹ دے دیتے ہیں وہ دیکھ تو لیتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، لیکن دل ہی دل میں اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، جسٹ وہ فار دی سیک آف منی آپ کو شاید کہہ دے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ علم ہونے میں اور ایکسپیرینس میں بڑا فرق ہے. کیونکہ نالج ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، ایکسپیرینس بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اب دنیا کو پتہ ہے کاروبار کیسا ہوتا ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ گھر کس طرح بنتا ہے، لیکن جب وہ خود آ کے جب بیٹھتے ہیں بناتے ہیں پھر سوچتے ہیں یار یہ تو مجھے پتہ تھا، ابھی تو چیز چینج ہے. کیونکہ جب پریکٹیکل میں آپ اتریں گے تو چیز کچھ اور ہوتی ہے، امیجنیشنز میں چیز کچھ اور ہوتی ہے. تو ہمیشہ آپ کنٹریکٹر کو بھی دیکھیں، جو آپ کا بلڈر ہے اس کو بھی چیک کریں آیا وہ اس چیز کو بنا سکتا بھی ہے یا نہیں، اور پہلے اس کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ دیکھیں اس نے اس سے پہلے کچھ کیا بھی یا نہیں. تھرڈ پوائنٹ مین بیسمنٹ بناتے وقت کہ واٹر لیول ٹیسٹ کریں، یعنی کہ جو آپ کی زمین ہے اس کی ڈیپتھ چیک کریں. اس میں مثال کے طور پر پہاڑی علاقہ بھی ہو سکتا ہے، گراؤنڈ لیول پہ بھی آپ بہت قریب ہو سکتے ہیں کہ شاید 6 فٹ 7 فٹ کے اندر ہی آپ کا پانی نکل آئے. ایسی جگہ بھی ہیں 4 فٹ میں نکل آتا ہے، ایسی جگہ بھی 100 فٹ میں بھی پانی نکلتا پہاڑی علاقے. لیکن یہ ڈیپتھ یا واٹر لیول دونوں پوائنٹس ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیے گا. منیمم جو ڈیپتھ ہونی چاہیے بیسمنٹ اگر آپ بنا رہے ہیں تو گراؤنڈ لیول سے آپ کی کم سے کم 6 فیٹ ڈیپتھ ہونی چاہیے. یہ ایک مین پوائنٹ ہے، کیونکہ بعد میں آپ کے لیے مسئلے بن سکتے ہیں، پروٹیکشن کاسٹ آپ کی بڑھتی ہے. اسی لیے میں نے وہی کہا کہ جب نارمل زمین ہوگی تو بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ نارمل سوائل ہوگی تو بہت اچھی بات ہے. پھر جب ڈیپتھ بھی اچھی ہوگی تو بھی اچھی بات ہے. ڈیپتھ کم ہوگی پروٹیکشن کاسٹ کے اوپر آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن بہت ہوگی. فورتھ پوائنٹ یہ کہ سوسائٹی سیوریج سسٹم چیک کریں. آپ بحریہ میں رہ رہے ہیں، آپ ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہیں، آپ لوکل زمین میں رہ رہے ہیں، آپ کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، سیوریج سسٹم چیک کریں. کیونکہ ان دا موسٹ کیسز کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی نے سیوریج سسٹم تو اچھے طریقے سے بنائے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کا واٹر ٹینک ہوتا ہے وہاں پہ ایک میں مشین کہہ دوں گا اس کو، نو ریٹرن والو اس کو کہتے ہیں، نو ریٹرن والو نہیں لگایا ہوتا. وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ جو مشین ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، آپ کے جتنے بھی گھر میں پائپس ہیں اس کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے. پراپر طریقے کے ساتھ وہ سیوریج ٹینک جو ہے، جو ویسٹ ٹینک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو گھر کے باہر ہم نے لگایا ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. تو جب وہ رکتا ہے آپ کے لیے مسئلے بنتے ہیں. آپ کے لیے شاید پانی آپ کے گھر کے جو پلمبنگ ڈرائنگ ٹھیک ہوگی لیکن شاید وہ چیز نہ ہو. تو یہ سب پوائنٹس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. کیا ہوگا کہ جب آپ نہائیں گے یا زیادہ پانی کا فلو بہے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ بھر جائے گا اور وہ پانی واپس نکلے گا. کیوں؟ وہاں پہ سسٹم ٹھیک نہیں بنا ہوا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے سارے پائپس کو نا پریشر سے نکالتا ہے، خالی کرتا ہے، سیوریج ٹینک کے اندر موو کرتا ہے، شفٹ کرتا ہے. یہ ایک بہت مین. نیکسٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی بیسمنٹ بناتے ہیں، یہ پوائنٹ اسپیشلی چھوٹے پلاٹس کے لیے، چھوٹے پلاٹس پہ ریکمینڈیڈ تو نہیں ہے، بعد میں اس میں بھی آؤں گا. یہ کیس زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وینٹیلیشن سسٹم پراپر نہیں کرتے. میں نے جب کہا کہ پراپر پلمبنگ ڈرائنگ اور پراپر اسٹرکچر اور ڈیزائن، وہ اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. آپ کی جو بیسمنٹ ہے وہ ہوادار ہو، روشن دار ہو. کیسے؟ کھڑکیاں ہونی چاہیے ہر کمرے میں، ہر واش روم میں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر جو ماحول ہے بیسمنٹ کا وہ اچھا رہے. ٹھیک ہو گیا؟ کم سے کم دھوپ لگتی رہے. تو اس لیے یہ زیادہ تر پوائنٹس اس میں لاگو ہوتا ہے جب زیادہ چھوٹے پلاٹس ہوتے ہیں. تو اس میں کلائنٹس شکایت کرتے ہیں کہ یار ہم نے بنایا لیکن اس طرح مزہ نہیں آ رہا. تو آپ پہلے اس طرح کی ڈرائنگ بنائیں، وہ چھوٹا پلاٹ ہے یا بڑا پلاٹ ہے.
تو اس میں آپ جو وینٹیلیشن کا سسٹم ہے وہ اچھا رکھیں گے تو کل کو کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہوگی. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اس حوالے سے کہ بیسمنٹ میں اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے, میں نے یہ کیا تھا وہ کیا, تو ضرور آپ بھی کمنٹ کیجیے گا تاکہ جو مزید دیکھنے والے ہیں یا جو کرنے والے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے. موونگ ٹورڈز نیکسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پلاٹ سائز کیا ہے آپ کا. میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اور اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ منیمم جو سائز 7 سے 8 مرلہ رکھیں. اگر اس سے نیچے رکھیں گے تو ریکمینڈڈ تو نہیں ہے, لیکن اگر نیکسٹ پوائنٹ وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جسٹ سائز تک رکھوں گا. میکسیمم آپ اسٹینڈرڈ سائز میں بتاؤں 10 مرلہ سے لے کر 2 کنال یا 30 مرلے تک, کیونکہ 2 کنال سے زیادہ بھی آپ کریں گے تو وہ میں نہیں ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ بیسمنٹ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کے پاس اگر 2 کنال سے ایکسٹرا لینڈ ہے تو آپ کے پاس بہت بڑی ایمپل لینڈ ہے اپنی ریکوائرمنٹس کو, اپنی لیونگ ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. موونگ ٹو نیکسٹ پوائنٹ, پلاٹ سائز کو دیکھیں. دیکھ لیا. نیکسٹ پوائنٹ, پلاٹ پرائز کو دیکھیں, قیمت دیکھیں. اب قیمت دیکھنے کا فائدہ اور قیمت دیکھنے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے. اگر سستا پلاٹ ہے تو کل کو وہ اوور پرائسڈ ہو جائے گا. میں بیریے میں بیٹھا ہوں, ہم گھروں کا بھی کام کر رہے ہیں, ہم گھر جو فور سیل آتے ہیں ہمارے پاس ہم وہ بیچتے بھی ہیں. کچھ نہ ہو تو ہم آپ کو ڈیزائن ضرور دکھاتے ہیں. نیچے اس کی بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں, وہ بھی آپ دیکھیے گا. اس پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس لیول پہ کام کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مارکیٹ میں 2 قسم کے گھر نہیں بک رہے. خواہ وہ ایک کسٹمر نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ انویسٹر ہے یا ڈیولپر ہے. ایک اوور پرائزڈ گھر جو اس کی قیمت یا ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی وہ ڈیمانڈ کریں, اور سیکنڈ جو ایوریج گھر ہے. ایوریج گھر کا مطلب سادہ گھر بنایا ہوا ہے, سمپل, کیونکہ زیادہ تر ڈیمانڈ ڈیزائنر ہاؤسز کی ہے یہاں پہ. تو یہاں پر میں جو پوائنٹ ایسوسیٹ کرنا چاہوں گا, جوڑنا چاہوں گا سستے پلاٹ کے ساتھ, وہ ہے اوور پرائزڈ. مثال ایک بہت سستا پلاٹ ہے, اس کے اندر آپ نے مہنگی کنسٹرکشن کر لی, ایکسپینسو چیز بنا دی ہے, تو جب آپ کل کو ڈیمانڈ کریں گے تو وہ اوور پرائس ہو جائے گی, آپ کی چیز نہیں بکے گی. تو آپ کو مجبوراً جو آپ کا پروفٹ ہے 10 لاکھ سے 5 لاکھ پہ آپ کو اترنا پڑے گا, 5 پہ بھی نہیں 3 پہ اترنا پڑے گا. تو جب آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کلوز کیا, یہ میں آپ کو ہر طرف سے بتا رہا ہوں, ہر طرف سے آپ کے پاس پوائنٹس بن سکتے ہیں, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو جب چھوٹے پلاٹ ہوں, مہنگے پلاٹ کے اوپر مہنگی کنسٹرکشن کی جاتی ہے تاکہ کل کو اس کی ویلیو ملے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 قسم کی ویلیوز ہوتی ہیں. ایک رینٹل ویلیو, ایک اس کی اپنی پوٹینشیل ہوتی ہے, ایک ریسیل ویلیو. جب آپ بیچتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ملے کہ نہیں ملے, اور جب رینٹ پہ دیں تو اس کا فائدہ ہے کہ نہیں. اگر کوئی انویسٹر ایز اے انویسٹر بنا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے میں رینٹ پہ دینا چاہ رہا ہوں, پھر بیسمنٹ کے ساتھ سوچ رہا ہے, آپ نے سب ان پوائنٹس کو جوڑ کر آخر میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کسی ایک پوائنٹ کو لے کر نہیں. تو پھر میں نے آپ کو یہی کہا کہ اگر آپ کو بہت سستا پلاٹ ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں ایک پوائنٹ یہ کہ آپ نیا پلاٹ لے لیں. اگر آپ نے پلاٹ ابھی تک نہیں لیا اور سوچ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. کہیں پہ بھی آپ کو پلاٹ چاہیے, انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو وہ مارکیٹ سے ذرا کمپیٹیٹیو پرائس, یعنی کہ کم پرائس میں آپ کو ملے گا. تو ریکمینڈڈ نہیں ہے سستے پلاٹس کے اوپر بیسمنٹ کا بنانا, اور میں خود بھی اس کا حقدار ہوں, اس بات کے ساتھ حق میں ہوں کہ سستے پلاٹس کے اوپر یا سستی لینڈز کے اوپر اتنی مہنگی کنسٹرکشن نہ کی جائے. پھر اس کے بعد آتی ہے اگین پراپر پلمبنگ, ڈرائنگز اینڈ ڈیزائنز. اگین اینڈ اگین بتا رہا ہوں, بیسمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پلمبنگ, ڈرائنگز یا ڈیزائنز غلط کر لیتے ہیں, نہیں بناتے, اگنور کر دیتے ہیں, یا پھر جب ہم کر لیتے ہیں اس کو فوکس رکھیں تو پھر جو کانٹریکٹر ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ چیز بنا تو دیتا ہے, بعد میں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو ان سب پوائنٹس پہ آپ نے غور کرنا ہے, ان سب پوائنٹس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس طرف جاؤں, میں اس طرف جاؤں. اسٹرکچر جو ہے پوری ڈیزائننگ اس کی ہونی چاہیے, بیسمنٹ کی اسپیشلی, کیونکہ بیسمنٹ کے اوپر جو آپ کا خرچہ آتا ہے وہ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور سے زیادہ آتا ہے. تو یہ کچھ موضوع تھے, یہ کچھ پوائنٹس تھے, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. مزید اگر آپ نے کنسٹرکشن کی دنیا جانی ہوئی تو چینل پہ جائیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک کے اوپر بھی فالو کیجیے گا تاکہ آپ کو شارٹ فارم میں بھی ویڈیوز ملتی رہیں. اگر آپ ہمارے ڈیلیورڈ پروجیکٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں. ہماری سروسز جاننا چاہ رہے ہیں, ہم کون کون سی سروسز دیتے ہیں, اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں. یہاں پر ذرا بتا دیتا ہوں, فنیشنگ سروسز دیتے ہیں, اسٹرکچر سروسز دیتے ہیں, پلاٹ سروسز دیتے ہیں, اس کے ساتھ کارپینٹری سروسز, رینوویشن سروسز, سب قسم کی سروسز ہیں. انٹیریئر ڈیزائننگ جو ووڈن ورک اس میں آ جاتا ہے, ہر قسم کی ڈیزائننگ اس میں آ جاتی ہے. ایک لینتھی پروسیس ہے, وہاں پہ ہم نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو بتائی ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تاہم مزید جاننے کے لیے
رابطہ کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر آپ کسی بھی ٹائم ہم سے واٹس ایپ اور کال کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. ملوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.